بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی رائٹ پوائنٹ چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو اللہ سے مایوس ہو گئے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں اور جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ صرف گناہگار لوگ ہی یہ ویڈیو دیکھیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز دریائے نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا۔ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ نے جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ایک اژدھا اس سے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے ہوئے جھوم رہا تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس اژدھے کو ڈنگ مار دیا اور واپس چلا گیا اور اس کے ڈنگ سے وہ اژدھا مر گیا۔ تو ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کا کوئی خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ تو آپ اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہو گئے تو اس کے پاس سے شراب کی بڑی سخت بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ ایک شرابی آدمی تھا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ شعر پڑھتے رہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے خوش نصیب سونے والے، جس کی خود رب جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے اور تو تاریکی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فوائد عطا فرما رہا ہے۔ تو ناظرین، جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور جب اس کا نشہ اترا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور خجالت سے پوچھنے لگا، اے قبلہ عالم، آپ یہاں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ادھر دیکھو۔ جب اس نے مرے ہوئے اژدھے کو دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ تو آپ نے اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا واقعہ سنایا تو وہ رو پڑا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گنہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدات میں مصروف ہو گیا۔ آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا اور اللہ نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے اس رحمت والے، اس کریم غفار رب کی جو نیکوکاروں کو کیا گنہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے، گنہگاروں پر بڑا رحم و کرم فرماتا ہے، غلطیاں معاف فرما دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا میری طرف اور میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو کا میسیج بھی یہی ہے کہ آپ لوگ توبہ کریں۔ آپ سے زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائیں، آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا بلکہ توبہ کرتے رہنا ہے، اور دیکھیے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کو اللہ تعالیٰ توبۃ النصوح کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو اپنے نیک اور صالح اور چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔